اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 257 چل رہی تھی۔ اللہ اللہ ہے ولی الذین ان لوگوں کا آمنو ایمان لائے۔ اللہ ہے ایمان والوں کا ولی۔ ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست، کارساز، کام بنانے والا، مشکل وقت میں مدد کرنے والا، غیب سے مدد کرنے والا، کوئی بھی کارساز دوست۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہی ہے ایمان والوں کا ولی، ایمان والوں کا سازگار مددگار۔ یخرجہم، وہ انہیں نکالتا ہے، یخرجہم وہ انہیں نکالتا ہے، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، نور کی طرف۔ اللہ ہی ہے جو ایمان والوں کا ولی ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ ایک تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صیغہ واحد استعمال کیا، کیونکہ اسلام کا پلر جو ہے نا، اسلام کا جو بنیاد ہے وہ وحدانیت ہے، ایک ہونا، وحدانیت۔ تو اس وجہ سے کہ اللہ ولی مطلب ایک ہی پلر ہے، جو بھی طاغوت ہوگی یا جو بھی کفر کرنے والے ہوں گے ان کا یہ ہوگا کہ ان کی رائے یہ ہے، ان کی رائے یہ ہے، ان کی رائے یہ ہے۔ اسلام میں سیدھا سیدھا حکم آتا ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ نے یہ فرمایا۔ جب یہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا تو اس پہ کوئی بھی بندہ اپنی بات نہیں کر سکتا، یہ وحدانیت ہے۔ تو اللہ ہی ہے ایمان والے لوگوں کا ولی، وہ انہیں اندھیروں سے اجالوں کی طرف لاتا ہے، گمراہی سے ہدایت کی طرف لاتا ہے۔ یعنی جو ایک خدا کی پیروکار بن جائے، ایک خدا کا، اور ایک خدا کے احکامات پر عمل کرنے والا بن جائے اپنی سوچ سمجھ سے، اپنی عقل سے، تو اللہ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف لاتا ہے۔ لیکن والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، اولیاءہم، ان کے جو ولی ہے، ان کے جو دوست ہیں، الطاغوت، وہ طاغوت ہے۔ یعنی یہ جو ولی ہیں، دوست، مددگار، یوں سمجھ لو کہ یہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ جب بھی انسان کا دل ایمان سے خالی ہوتا ہے، شیطان اس میں ڈیرا جما لیتا ہے۔ یعنی ہمیں ہر وقت اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو منور رکھنا چاہیے، کیونکہ جیسے ہی ہم اللہ کی یاد سے غافل ہوں گے، شیطان ہمارے دل میں بسیرا کر لیتا ہے اور پھر ہمیں گناہوں کی طرف، گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ویسے ہی یہی ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے ولی جو دوست ہیں وہ طاغوت ہیں۔ یعنی طاغوت سے بتایا تھا نا، وہی جو انسانوں کو کفر پر، جو طغیان سرکشی پر مجبور کرتے ہیں۔ یخرجونہم، اخرجا یخرجو کا مطلب ہوتا ہے نکالنا، تو یخرجونہم وہ انہیں نکالتا ہے، من النور، نور سے، الی الظلمات، اندھیروں کی طرف۔ وہ اس سے جو ان کے ولی ہیں، کافروں کے، شیاطین کے، جو شیاطین ولی ہیں، دوست ہیں، جو کارساز ہیں، وہ انہیں اندھیروں کی طرف لے کے جاتے ہیں اجالوں سے۔ یعنی جو بندہ یہ سمجھتا ہے اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کے اپنی عقل کو عقل کل سمجھتا ہوا، اپنی عقل کے مطابق فیصلے کرنا شروع کرتا ہے کہ میری سوچ، میری عقل یہ کہتی ہے کہ ایسے ہونا چاہیے تھا، ایسے نہیں، تو وہ ہمیشہ ہی ہمیشہ گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ اللہ کے علاوہ آپ جس کا بھی سہارا اس دنیا میں طلب کرو گے، چاہے آپ ظاہری طور پر کر رہے ہو، مطلب شعوری طور پہ یا لاشعوری طور پہ۔ لاشعوری طور پر کیسے کہ آپ اللہ کی، مطلب ہم مسلمان ہیں، ہم میں سے کوئی بھی شیطان کو اپنا دوست نہیں مانتا، لیکن جب ہمارے سامنے قرآن موجود ہے، ہدایت کی پیورسٹ فارم موجود ہے، ہم اسے نہیں پڑھ رہے، نہیں سیکھ رہے، ہم عملی طور پر تو یہ ظاہر نہیں کر رہے کہ ہم شیطان کے دوست ہیں، لیکن ظاہری طور پر، عملی طور پر ہم سے یہی لگتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی دی گئی کتاب کو ہی نہیں پڑھ رہا، اسے نہیں سمجھ رہا، اس کا مطلب اسے ہدایت حاصل کرنے کا کوئی شوق نہیں، اسے اللہ کا کوئی دوست نہیں بننا، تو اس کا دوست پھر شیطان، طاغوت ہی بن جاتا ہے۔ تو یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو کافروں کے دوست ہیں طاغوت، وہ اسے اندھیروں کی طرف لے کے جاتا ہے، اجالوں سے، یعنی ہدایت سے گمراہی کی طرف۔ اولئک اصحاب النار، یہ وہی لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، ہم فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہی ہیں لوگ آگ والے، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو بامحاورہ ترجمہ، اللہ ہی ہے ایمان والے لوگوں کا ولی، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے، اور جو کافر لوگ ہیں ان کے دوست طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور یہی لوگ آگ والے ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔